اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، میلاد پاک کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. جن لوگوں کو درد ہے، تکلیف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سنی لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آتا. ایک صاحب تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہے تھے 2 دن قبل، ایک نئی کوڑی لے کر کے آئے تھے، کہا کہ قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 10ویں پارے کی آیت وہ صاحب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. آپ کو پتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں. علماء سے کبھی آپ نے سنا ہوگا حرمت والے یعنی عزت والے ہیں. دیکھیں وہ صاحب کہہ رہے ہیں 4 مہینے جو عزت والے ہیں اس میں کون کون سے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ، چوتھا محرم. یہ 4 مہینے حرمت والے جو صاحب بتا رہے ہیں ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں. اور کہتے ہیں میاں دیکھو 4 مہینے حرمت والے، اس میں ربیع الاول کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ عزت والا مہینہ ہے؟ کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا؟ ایسی بھدی باتیں ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے. ان سے اگر کوئی پکڑ کر پوچھے اس میں تو رمضان کا بھی ذکر نہیں آیا، تو کیوں رمضان کو مبارک کہتے ہو؟ رمضان مبارک کیسے ہو گیا؟ میاں رمضان تو رمضان، اس میں لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ حرمت والے 4 مہینوں میں تو لیلۃ القدر کا بھی نام نہیں آیا. تو 4 مہینوں میں اگر نام ربیع الاول کا نہیں آیا تو ان کو ایسا لگتا ہے بڑی دلیل مل گئی، بڑی دلیل مل گئی کہ میلاد نہیں منانے کے لیے بڑی دلیل مل گئی کہ اس میں 4 مہینوں میں. ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے. حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال کرنا حرام ہے، اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے. اس میں تو میلاد کو اور رمضان کو کہاں سے داخل کرنے پر آ گئے؟ میرے عزیزوں چلے دوسرا جواب ہم یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. نہیں آیا نا ربیع الاول کا نام؟ 4 مہینوں کا تو نام آیا، رجب کا آیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا نام تو آیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان سے ذرا پوچھو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ بتایا کس نے تمہیں؟ کس نے بتایا؟ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ رسول اللہ نے بتایا. بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ یہ بات بھی کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ پر. تو ان سے پوچھیں میرے عزیز تو یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں میلاد کا ذکر نہیں آیا. اگر وہ میلاد آتی نہیں تو یہ 4 مہینے آتے بھی نہیں. ارے بقرعید بھی ملی ہے، عید الفطر بھی ملی ہے اسی میلاد کی برکت سے، اسی میلاد کی برکت سے. اگر رسول پاک نہ آتے تو کیا رمضان معلوم ہوتا؟ کیا قرآن معلوم ہوتا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول پاک ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو پھر انسانوں کو رحمان کا پتہ بھی نہیں ملتا، اللہ رب العزت تک کی بات. میرے عزیزوں واسطے کو جب، وسیلے کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسی ہوتا ہے، ایسی ہوتا ہے. اور آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ گوگل پر بھروسہ کر کے مت بیٹھنا. ہاں جس طرح آج نوجوانوں کی عادت سی ہو گئی ہے کہ ایک کسی نے بھیج دیا واٹس ایپ پہ، اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھتے ہیں ارے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ گوگل میپ چلانے والے کئی مرتبہ پھنس بھی جاتے ہیں. کسی گٹر میں بھی لے جاتی ہے گوگل میپ والی جو خالہ بتاتی رہتی ہے، اور اس کے پیروکار اکثر ادھر ادھر دھکے بھی کھا جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں ہمارا دین صرف انٹرنیٹ سے نہیں چلتا، ہمارا دین صرف سوشل میڈیا اور واٹس ایپ سے نہیں چلتا. اس کی مضبوط دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث ہمارے پاس. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق ایک چیز نہیں کئی چیزیں لائی گئیں. ایک بڑے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ عید کے اگر یہ عید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا.
حضور نے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. تو ان صاحب کو یہ ملا, پتا چلا کہ دیکھو عید میں, بقرعید میں اور رمضان کی عید میں روزہ حرام ہے, تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو حضور نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ یہ عید نہیں ہو سکتی. واہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح عید نہ منانے والی کوئی بات مل جائے. باقی ان کا بڑا فنکشن ہو جائے, ان کی بیٹی کی منگنیاں بڑی ہو جائیں, ولیمے بڑے ہو جائیں, سب کچھ چلے گا. میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے. درد اور تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. میرے عزیزو, تو ظاہر سی بات ہے پوتوں کو بھی تکلیف آج ہونی چاہیے. بات جو ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے, اور حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں, تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر جمعہ کے دن جو روزہ آ جاتا ہے, اور جمعہ کو بھی کہا گیا عید المومنین. جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی عید ہے. عاشورہ کو بھی عید کہا گیا ہے, عاشورہ کو بھی عید کہا گیا. اور عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میرے عزیزوں, وہ صرف 2 عیدوں کے لیے خاص ہے, بقرعید اور رمضان کی عید کے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی عیدوں کے لیے کہیں پر بھی کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تو زبردستی کا یہ لے کر کے آئے کہ میلاد کے دن حضور روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں ہو سکتی, بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ یہی عید ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے ہیں تو یہ اب آپ کی بات ہے, اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے, پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے, لیکن انہوں نے تو نہیں منایا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئیں, خوشیاں نہیں منائی گئی, تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں, کافروں کی بات نہیں کر رہے. کافر اگر حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اور اگر تمہارا بھی لنک ان سے ہے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے, یہ بتاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ 2 ایمان والے تو مکہ میں تھے, بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب. روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا. عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی, صبح صادق کا وقت تھا, فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا, اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا, بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک کو تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے. یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا. حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں. دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے. حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں, وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے, کسی کے نصیب میں نہیں. فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کی دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی, بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے مکہ سے ملک شام, اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی. یہ کون؟ حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہے وہ نبی نہیں ہے, وہ رسول نہیں ہے, بلکہ نبی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا. جس کے پیٹ میں مصطفیٰ ہوں اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے, تو بذات خود مصطفیٰ کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں نے بھی خوشیاں منائی, حضرت عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی. اور جو صاحب یہ کہہ رہے مکہ والے نہیں منائے تھے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, نہیں منائے تھے, آج بھی نہیں منا رہے, تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے. تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. مکہ والے تو کافر تھے اس وقت, نہیں منائے, لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی, مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے, اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں آپ سناتا ہوں میں آپ کو. جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے, اللہ اللہ, مدینے والوں کو لاکھوں سلام, 1 دن نہیں 2 دن نہیں 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے. 1 2 نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے چھوٹی بچیاں, بچے, جوان, بوڑھے, غلام, سب
मदीने में बाहर आ जाते और एक ऊंचे टीले पर इंतजार करते, वो आफ्ताब रिसालत अब चमकेगा तब चमकेगा। 9 दिन के बाद मस्जिद अक्सा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ जैसे ही आने लगे, खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चियों के हाथ में दफ आ गए और हबशी गुलामों के हाथों में नेज़े और भाले आए और रक्स करते हुए सबों ने गुनगुनाया, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके नगमे हैं जो आज तक हमारी मस्जिदों से गूंजते हैं, हमारे सलातो सलाम में पढ़े जाते हैं। मेरे अजीजों, ये मदीने वालों ने ही तो मनाया था। अब तुम पूछते हो हुजूर के आने पर खुशियां नहीं मनाई गई थी, हो सकता है मक्का के काफिरों ने नहीं मनाया था, मदीने के ईमान वालों ने तो मनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हम मक्का के काफिरों की इक्तिदा नहीं करते, मदीने के ईमान वालों की इक्तिदा करते हैं। अल्लाह ने हमारे हिस्से में मदीने वाले ईमान वालों की इक्तिदा रखी है, हम उनकी पैरवी करते हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अब जुलूस का भी बड़ा मसला है, जुलूस कहां से है, जुलूस कहां से आया, जुलूस की भी बड़ी तकलीफें लोगों को है। मैं आपको क्या बताऊं, कल सिर्फ मैंने एक स्टेटस ही रखा था जो हजारों को खलने लगा। मेरे घर पर आज नोटिस लगाई गई। हाँ, ये मुझे बताने में भी कोई खौफ और डर नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं, शायद मेरा नंबर किसी के पास हो, तो इतना ही मैंने लिखा था कल की शाम या रात के वक्त मैंने सिर्फ इतना लिखा था, जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेले ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी बात मैंने लिखा बस, और कुछ भी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसमें कुछ गलत हुआ भाई, परमिशन नहीं है ठीक है, कोविड-19 है ठीक है, लेकिन अकेले आदमी के लिए तो कोई परमिशन नहीं लगती। आप 144 लगाओ 188 लगाओ, एक आदमी के लिए तो नहीं है पाबंदी। हमने सिर्फ इतना लिखा कि जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेला ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी तकलीफ हो गई हमारी जुबान से इतने निकले हुए जुमले से कि मेरे घर पर लाकर वो प्रिंट भी निकाल करके लाए और चिपका करके गए। क्या आपने ये स्टेटस पर लगाया है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में खलबली मच सकती है। अल्लाह अकबर, सिर्फ एक स्टेटस से इतना हो सकता है, तो फिर अंदाजा करो कि हर शेर जब होशियार होगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में हर गुलाम होशियार होगा। यहाँ हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जुलूस लेकर के किसी को मारने जा रहे हैं, जुलूस लेकर के किसी को कत्ल करने जा रहे हैं। हम तो गुलामी मुस्तफ़ा में निकलने की बात कर रहे हैं, अमन अमान और खैर सगाली की दावत देने की बात करते हैं। लेकिन इस बात पर भी तकलीफ तो हुई। अब हमें ये नहीं पता कि पुलिस को तकलीफ हुई कि नेता को तकलीफ हुई, किसको तकलीफ हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है सिवाय इब्लीस के जहां, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं और हुजूर पाक की मिलाद मनाने वाले हैं और जुलूस करने वालों में से हैं। जिसे तकलीफ हो वो इब्लीस की इब्तिदा करे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जुलूस की बात बीच में आई, कहां से है, तब भी जवाब यही देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए थे, पूरे मदीने वालों ने हुजूर के साथ जुलूस की शक्ल में मेरे आका का इस्तकबाल किया। ये जुलूस सनियतुल वदा की घाटियों से चलता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर खत्म हुआ। हुजूर पाक उसमें बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। हम उसी जुलूस की यादगार में हर 12वीं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और हमारा तो अकीदा ये होता है, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और जुलूस पाक में सारे लोग खुशबुओं में मुअत्तर होते हैं, सरों पर टोपियां, गुस्ल के साथ पाक साफ होकर एक अजीब समा होता है। ऐ मुसलमानों, आज 12वीं शब है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, यहाँ का मौसम भी, क्या हमारे दिलों में ये बात नहीं आती है? क्या ये समा देखकर, ये नूरानी मंजर देखकर जो मीलाद की रात गुजारने आए हैं, क्या ये बात हमारे दिलों में नहीं आती है? हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब एक बात याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, हम इसका उसका जुलूस नहीं निकालते। तुम जिसके झंडे लेकर घूमना चाहते हो घूमो, हमारा तो मामूल ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलते हैं। लोगों को अगर तकलीफ होती है तो होने दो, उनको अगर कुड़न और जलन होती है तो होने दो। अरे मियाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के रैलियों में कभी कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। उस वक्त कोरोना बहुत सारे संन्यास में बैठा हुआ होता है,
कहीं नहीं आया, त्योहार में नहीं आया, बहुत सारे सियासी पार्टियों के इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं आया। अभी सुनने में आया है कि उनका संन्यास खत्म हुआ, अब जुलूस में आने वाला है, जुलूस में आने वाला है। आप सब सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेरे अजीजों, 1000 बातें आने दो, लेकिन एक नारा हमारा होगा, एक नारा हमारा होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। तुम आज की बात करते हो कि 12वीं को निकलेंगे, 14वीं को निकलेंगे, नहीं मियाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और सुनो, तकलीफ होती है तो होने दो, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने बच्चों को तालीम भी यही दी है और आइंदा बच्चों को यही सिखा करके बड़ा करना कि इसके उसके नाम पर नहीं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते, जिसकी सुबह शाम मुस्तफ़ा के नाम पर होती हो, जिसका जीना मरना मुस्तफ़ा के नाम पर होता हो, तुम याद रखना उसके कदमों को, उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को यह तसर्रुफ दिया है, हवाएं तो रुख मोड़ सकती हैं, गुलाम मुस्तफ़ा का चेहरा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इस बात को। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत की ये करामत वाली साथ है, अल्लाह ज़रूर इसमें हमें बरकत अता करेगा। जो आए हैं वो ज़रूर रहमतों से लबरेज होकर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी हज़रात से गुजारिश है, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।